ہیلو دوستو، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ڈسکشن ہے وہ ڈسپلیسمنٹ میجرمنٹ ود ایل وی ڈی ٹی، لینئر ویریبل ڈفرینشیل ٹرانسفارمر۔ اچھا، یہ لینئر ویریبل ڈفرینشیل ٹرانسفارمر کیا ہے اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اور انڈسٹریز میں ہم ڈفرینٹ پرپز کے لیے یوز کرتے ہیں اس کا، اسپیشلی ڈسپلیسمنٹ میجرمنٹ کے لیے۔ اب ڈسپلیسمنٹ میجرمنٹ کے لیے ہم پوٹینشیو میٹر کا بھی استعمال کرتے ہیں، انکوڈر کا بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ٹرانسڈیوسر یہ ایل وی ڈی ٹی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈسپلیسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس پہ کوئی بھی میکینیکل آپ کا سسٹم میں میکینزم ہے، اگر وہ موو کرتا ہے لینئرلی، روٹیٹ نہیں کرتا، لینئرلی موو کرتا ہے، تو اس کا کہاں سے کہاں تک اس کی موومنٹ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کنٹرول تھیوری کے اندر کہاں سے کہاں تک کوئی لینئرلی اپنا ڈسپلیسمنٹ کوئی چیز کرے تو کہاں سے کہاں تک ہونی، اس پوائنٹ سے اگر آپ چاہتے ہیں اس پوائنٹ سے یہاں تک کوئی اگر چیز موو کرے، اس پوائنٹ سے 1 سے لے کے 2 تک کوئی ورٹیکلی موو کرے، تو آپ وہاں پہ اس ٹرانسڈیوسر کا استعمال کرتے ہیں، ایل وی ڈی ٹی کا استعمال کرتے ہیں۔ آتے ہیں اس کے ورکنگ پرنسپل کی طرف، یہ کام کیسے کرتا ہے۔ فرض کریں یہ ہمارا ٹرانسڈیوسر ہے ایل وی ڈی ٹی، دیکھنے میں یہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے۔ انڈسٹریز میں جو ہم یوز کرتے ہیں اس کی 3 وائرز ہوتی ہیں آؤٹ پٹ پہ۔ ان پٹ میں اس کی اگر آپ دیتے ہیں 12 وولٹ اور آپ کو چاہیے کیا کتنے، یا ڈیوائڈ کر لیں، فرض کریں ہم نے ڈیوائڈ کر لیا 6 وولٹ، اگر جب یہ اس کا بار جب موو کر رہا ہو، یہ دکھنے میں کوئی اس طرح کا ہوتا ہے، اور اس کے یہ کوائل ہوتی ہے سمپل الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن پہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ کور ہوتی ہے، اور یہ کور کوئی مٹیریل کس کا کہہ لیں، آئرن پیس کا کہہ لیں یا اسٹیل کا مٹیریل ہوتا ہے، اور اس طرح کی کور بنا کے جب یہ اس کے اندر کور موو کرتی ہے تو یہ کیا کرتا، اپنی فلکس کو چینج کرتا ہے۔ اس کی پرائمری سائڈ ہے تو یہ سیکنڈری، یہ اس کی پرائمری سائڈ ہے۔ اگر آپ نے پرائمری سائڈ پہ 12 وولٹ دیے تو سیکنڈری سائڈ پہ فرض کریں آپ نے 6 وولٹ ڈیوائڈ کر لیے، سیکنڈری سائڈ کی 2 کوائل لینا، انڈیوس ہو کے یہ 6 وولٹ ڈیوائڈ ہو گئے۔ جب یہ اپنے اندر اس کا کور چینج کرے گا، پوزیشن اپنی چینج کرے گا، تو یہ کہیں پہ اس سے نیچے والی سائڈ پہ وولٹیج زیادہ ہو جائیں گے، اوپر والی سائڈ پہ وولٹیج کم ہو جائیں گے۔ کہیں پہ جب یہ اوپر جائے گا تو اوپر والی سائڈ جب کور موو کرے گا اس کا تو یہ والے وولٹیج زیادہ ہو جائیں گے تو یہ والے کم ہو جائیں گے۔ اس طرح ہمارے پاس آؤٹ پٹ سگنل جنریٹ کر کے دیتا ہے، جس وجہ سے ہم اسے کیلیبریٹ کر کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے جی اس ٹائم ڈسپلیسمنٹ کتنا ہے، یا پھر ہمیں کسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے خاص لمٹ کے اندر، تو اس کی مدد سے ہم کرتے ہیں، اس کو وولٹیج دے کے ایک اس کی ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں میکینیکلی، تو وہ اس چیز کو کنٹرول کرتا ہے آٹو کی تھیوری کے اندر۔ تو اس کی آؤٹ پٹ یہ والی ساری پی ایل سی میں جا رہی ہوتی ہیں، تو پی ایل سی آگے پروگرام ہوئی ہوتی ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، زیادہ تر 3 وائر استعمال ہوتا ہے، یہ کامن لے لیں آپ وائر، یہ اس کی فیز وائر لے لیں۔ اب یہ والی اور یہ والی یہ کامن ہے، اگر اس کے درمیان وولٹیج بڑھیں گے تو یہ آؤٹ پٹ پہ آپ کو اوپن سائڈ کے وولٹیج دے دے گا یا پھر اپ سائڈ کے دے دے گا، تو اگر اس کے وولٹیج بڑھیں گے تو ڈاؤن سائڈ کے دے دے گا یا کلوز سائڈ کے دے دے گا۔ اس طرح کا کوئی اس کا ورکنگ پرنسپل ہے، سارا اس کی کہانی یہی ہے۔ باقی اس میں سمجھنے والی اور کیا چیز ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سمپل وہی ٹرانسفارمر کی پرنسپل پہ یہ کام کرتا ہے، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے پرنسپل یہ کام کرتا ہے سمپل۔ باقی اس میں سے اس کی شیپز اس طرح کی اور بھی ڈیفرنٹ شیپز یوز کرتے ہیں ہم، زیادہ تر یہ بار اس کے اندر موو کر رہا ہوتا ہے، یہ والا کور اس کا، تو اس میں یہ کوائل ہوتی ہے سمپل، اور یہ کوائل کو ہم وولٹیج دیتے ہیں تو یہ وولٹیج سیکنڈری میں انڈیوسڈ کر کے آپ کو دے دیتی ہے۔ پرائمری میں آپ وولٹیج دیتے ہیں تو سیکنڈری میں انڈیوس کر کے دے دیتی ہے الیکٹرو میگنیٹکلی، میگنیٹک کرنٹ فلو کروا کے۔ تھینک یو۔